ہمارے ہاں آج لوگ معلومات جمع کرتے ہیں، ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے لفظوں سے اور اپنے جملوں سے دوسروں پر رعب ڈالنا چاہتے ہیں۔ لوگ اپنے دلائل مضبوط کرنے کی بجائے اپنے لہجے کو گرجدار کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سارے مواقع پر جہاں لوگوں کے دلوں کے اندر شعور پیدا ہونا چاہیے وہ پیدا نہیں ہو پاتا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ ایمانیات کے بعد، عقائد کی درستگی کے بعد، اخلاقیات کا فلسفہ لمبا چوڑا نہیں، تصوف، طریقت، معرفت، حقیقت کی باتیں کوئی بہت زیادہ الجھی ہوئی نہیں۔ بس جب تم نے ایمانیات کے باب میں، عقائد کے باب میں مضبوطی حاصل کر لی تو 3 کام کرو، تمہارا اخلاق مکمل ہو جائے گا، تمہارا دین مکمل ہو جائے گا۔ صرف 3 کام۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ فرماتے کوئی طویل بحث نہیں، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، عقائد درست ہونے چاہیے۔ تو اس کے بعد اگر تم تعمیر شخصیت چاہتے ہو، اپنے مزاج میں حسن اور وقار لانا چاہتے ہو، تو اس کے لیے بڑا سادہ سا، بڑا مختصر، ماشاءاللہ حضرت شیخ تشریف لائے، تو فرماتے 3 چیزیں صرف، آپ زیادہ غور کریں گے بات جلدی سمجھ میں آئے گی۔ 3 چیزیں فرماتے ہیں اپنے اندر پیدا کرو ایمانیات کے بعد، اخلاقیات کے باب میں فقط 3 چیزیں۔ ایک فرماتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق دین کا علم حاصل کرو، اور دوسرا فرماتے ہیں جو علم حاصل کیا ہے نا اس پر عمل کرو، اور تیسرا فرماتے ہیں اس عمل میں اخلاص پیدا کر لو، تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ لمبی تو بحث ہی کوئی نہیں، بہت طویل تو ابحاث ہی نہیں، ضرورت کے مطابق علم۔ اصل میں ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ ہم اپنی قوم کو یہ نہیں سمجھا سکے کہ جس طرح تسبیح لے کر کوئی وظیفہ پڑھنا عین ثواب ہے نا، اسی طرح نماز، روزہ، وضو اور غسل کے مسئلے سیکھنا بھی عین ثواب ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ شاید روحانی ترقی کے لیے فقط وظائف پڑھے جائیں گے تو وہ مضبوطی ہوگی، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ گھڑی کے لیے اگر تم دین کی مجلس میں چلے گئے تو تمہارا رات بھر نفلی عبادت سے زیادہ درجے والا کام ہو جائے گا، لیکن ہم سمجھا نہیں نہ سکے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں سوسائٹی میں جو چلن ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ایک عالم دین، اس نے پہلے مشقت کر کے پڑھا ہے، اب وہ بیٹھا ہے اور اس نے اشتہار بھی چھپائے ہیں اور اس نے پیغام بھی دیا ہے کہ میں کل درس دوں گا، اور اس نے کتاب بھی کھولی ہے اور اس کے لیے رات اس نے مطالعہ بھی کیا ہے، اور وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے انہیں بٹھا بھی رہا ہے کہ مجھ سے دین سیکھ لو تمہارا نفع ہو جائے گا۔ ایک طرف وہ عالم بیٹھا ہے اور دوسری طرف قریب ایک بزرگ بیٹھے ہیں، انہوں نے بڑی پگڑی باندھی ہے، بڑا جبہ پہنا ہے اور بڑی تسبیح پکڑی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ شیخ دم کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ مجھے صحیح بتائیے گا، یہ مجھے دیکھ کے نہیں، آپ چلیں، اب میں آپ سے پوچھتا بھی نہیں، زبانی بات بھی نہیں کرتا، آپ اپنے دل سے پوچھ لیجئے گا، لوگوں کا زیادہ رجحان عالم کی طرف ہوتا ہے کہ بابا جی کی طرف ہوتا ہے؟ یہ مزاج کہیں دور سے نہیں آیا، باہر سے نہیں آیا، ہم نے پیدا کیا ہے۔ یہ اسی سٹیج سے بتایا گیا ہے کہ صوفی جو ہوتا ہے اس کی بڑی شان ہوتی ہے، مولوی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہ لیول خود فراہم کیا گیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگ خود بخود اس طرف مائل ہو گئے جس طرف ہم نے محنت کر کے انہیں مائل کیا تھا، ادھر چلے گئے، کوشش کی تھی۔ یہ عوامی مزاج ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ کیا ہے؟ حضور مسجد شریف میں تشریف لائے، 2 مجالس قائم تھی، 2 قسم کے حلقہ میں لوگ بیٹھے تھے، ایک طرف اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، ایک طرف ایک آدمی کھڑا ہو کے لوگوں کو دین کی بات سمجھا رہا تھا۔
میرے دوستو خدا را خوف میری بات پر غور کرنا. میں کہہ رہا ہوں جو ہم نے کلچر بنایا, جو ہم نے جن چیزوں کو فروغ دیا, ہم نے لوگوں کو جس طرف لگایا, وہ ہمارے سامنے ہے اس کا نتیجہ. اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری توجہ کدھر دلائی کہ ایک طرف لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے, ایک طرف دین پڑھایا جا رہا تھا. خاص غور کرنا جوانوں اور اسے یاد رکھنا. حضور دونوں مجالس کے محافل کے بیچ کھڑے ہو گئے اور فرمایا دونوں خیر پر ہیں, دونوں اچھا کام کر رہے ہیں. اور پھر ساتھ ہی کریم فرمانے لگے میں چونکہ استاد بن کے آیا ہوں, میں چونکہ معلم کی حیثیت سے آیا ہوں, لہذا یہ بات کہتے کہتے محبوب اس محفل میں بیٹھ گئے جہاں دین پڑھایا جا رہا تھا. حضور نے جو انتخاب فرمایا نا, بیٹھنے کے لیے انتخاب فرمایا, اس محفل کا, اس مجلس کا فرمایا جس کے اندر لوگ دین کو پڑھا رہے. ہمیں اپنے ذہن کو, اپنی سوچوں کو, اپنے نظریات کو تھوڑی دیر روک کر حقیقت پسندی کی طرف بڑھنا ہوگا. ہم نے وہ نسبت کی برکت کا انکار کون کر رہا ہے, لیکن کیا یہ بات ہوئی نہیں ہمارے ہاں کہ نسبت کی بات کرتے کرتے بہت سارے لوگوں کو بے عمل کر دیا گیا ہے. تھوڑی سی داڑھی چھوٹی ہو تو مسجد کا امام قابل قبول, لوگ جھک جھک کے دیکھتے ہیں کہ اس کی پوری کیوں نہیں. تو پیر کی جتنی بھی ہو وہ قابل قبول ہے, نعت خواں کی جتنی بھی ہو وہ قابل قبول ہے. یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ یہ اس تفریق کی وجہ کیا بنی؟ اس لیے کہ ہم نے عالم کا, علمی آدمی کا وہ وقار جو اس کا ہونا چاہیے تھا, جو سٹیٹس اس کو ملنا چاہیے تھا, وہ ہم نے نہیں دیا. ہمارا مزاج علمی نہیں. اور اگر کہیں کسی محفل میں بیٹھتے بھی ہیں تو خطباء اور واعظین کے لیے ہمارے پاس گنجائش ہے. اگر کہیں کسی کو کچھ سمجھتے بھی ہیں تو وہ ایسے شخص کو جس کا نام بڑا لکھا جاتا ہے, جس کی شہرت زیادہ ہوتی ہے. جب تک مزاج علمی نہیں ہوگا, ماحول میں علم کا دورہ نہیں ہوگا. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اپنی قوم کو, اپنی امت کو علم کی رغبت دیتے ہیں. حضور تو فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے, وہ عبادت کر رہا ہے, وہ عام آدمی نہیں ہے, وہ اللہ کے حضور کھڑا ہے. عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے, حضور فرماتے ہیں جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا آدمی پر ہے. اب وہ فضیلت ہمیں دینی چاہیے. اچھا, اس سے جو میری طرح کے لوگ ہیں وہ بھی کئی دفعہ سمجھتے ہیں یہ شاید میری شان بیان ہو رہی ہے. وہ میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو میرے ہی ایک کلاس فیلو ہیں, وہ تقریر کر رہے تھے اور بڑا زور دے رہے تھے اس حدیث پاک پر کہ عالم ساری رات سویا رہے اور عابد عبادت کرتا رہے تو درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے. اور انہوں نے خاصا زور دیا اور وہ نا بیچارے وہ اپنی طرف اس کو سمیٹ کے لے جا رہے تھے. تو میں نے انہیں کہا پہلے تو آپ, بعد میں جب ہم بیٹھے تو میں نے ان سے گزارش کی پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیسے طے کر لیا کہ آپ عالم ہیں. پہلے تو یہ آپ کو طے نہیں کرنا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث تو اپنے مقام پہ بالکل ٹھیک ہے کہ عالم اگر ساری رات سویا بھی رہے, وہ عشاء پڑھ کے سویا ہے, اٹھ کے فجر پڑھ لیا, اور عابد ساری رات عبادت کرتا رہے تو درجہ عالم کا زیادہ. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ حدیث امام اعظم کو بھی تو آتی تھی نا, حضور غوث پاک کو بھی تو آتی تھی نا, خواجہ اجمیر کو بھی آتی تھی نا, اور ان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں. لیکن وہ تو 40 سال مصلوں پہ بیٹھے رہے.